ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ میں ہوں زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل۔ آج کی دو باتوں میں ہم نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو یاسمین راشد ہے اس کے بارے میں کہ کل اس کو جو ہے 9 مئی کے واقعات سے بری کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر ان کو یہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے، اس حوالے سے۔ اور دوسرا جو ہے میاں اسلم نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ پولیس کی بربریت کے بارے میں بتایا، اس حوالے سے کہ آج کل جو پولیس ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ اچھا، دو باتیں۔ سب سے پہلی بات کہ یاسمین راشد جو ہیں جس طرح، اور اس کے فوراً بعد جو ہیں وہ خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ یاسمین راشد جو ہیں وہ چونکہ پنجاب کی جو جتنی بھی رسپانسبلٹی ہے وہ یاسمین راشد کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ بری ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی پالیسی ہے وہ اس 9 مئی کے انتشار کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب جیسے ہی ان کو بری کیا گیا تو پنجاب گورنمنٹ کے تو طوطے اڑ گئے۔ پنجاب گورنمنٹ نے جو پنجاب پولیس ہے اس نے پریس کانفرنس کر ڈالی کہ جی اس کی رہائی کو ہم چیلنج کریں گے، اور پھر ایون ہم نے تو کیا کہتے ہیں اس کی ریمانڈ کی بات کی تھی تو جیل نے اس کا ریمانڈ نہیں دیا، اوپر سے جو اس کی جو آڈیو ہے، ویڈیو اس کی فرنسک ہونی تھی۔ اس حوالے سے بہت سی باتیں ہیں جو انہوں نے کی۔ خیر، اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف نے ہی وہ سارا کچھ کروایا تھا، یا یہ کوئی پری پلان تھا؟ رات کو میں نیوز دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر بھی بہت دو تین سوال جو بڑے امپورٹنٹ تھے وہ پوچھے جا رہے تھے۔ ایک سب سے پہلا کہ اگر یہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے پہلے پلان کیا جاتا 2-3 دن پہلے کہ ہم نے فلاں جانا ہے، اور اگر پلاننگ تھی تو کیا اس وقت پولیس ہو رہی تھی؟ پولیس کو نہیں پتہ تھا، ہمارے اداروں کو نہیں پتہ تھا۔ سیم اسی طرح جس طرح کچھ دنوں پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی رات کے 12 بجے، جس کو کہا گیا کہ یہ بڑی مشکوک ہے، تو انٹیلیجنس اداروں نے ان کا کہنا تھا کہ یہ ریکارڈ کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے 2-3 آوازوں کے بارے میں یا بات کے بارے میں سنا ہے کہ جی تحریک انصاف اس طرح سے جو خواتین کی کا اور پھر ریپ کا اٹیمپٹ کے حوالے سے انہوں نے بڑا بریفلی بات کی کہ تحریک انصاف اس طرح کا کرنا چاہتا ہے، پھر عالمی میڈیا میں وہ بات اٹھانا چاہتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی۔ تو کیا 9 مئی کے واقعات کے اندر انٹیلیجنس ادارے سو رہے تھے؟ کیا انٹیلیجنس اداروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ 9 مئی کے اندر آرمی کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے، آرمی کی ان تنصیبات جناح ہو اس کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے؟ ایسی کوئی رپورٹ نہیں تھی، یا اگر رپورٹ تھی تو پھر روٹ کلیئر کر کے دیا گیا، جس طرح جلسہ کرنے کے لیے، جو دھرنا کرنے کے لیے پہلے ہی جو ہے روڈ کلیئر کروائے جاتے ہیں کہ فلاں۔ اگر ہم دیکھیں فیصل آباد کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جنگ روڈ کے اوپر اگر کسی منسٹر نے یا کسی بھی بڑے عہدیدار نے آنا ہو نا، شہر کا وزٹ کرنا ہو، تو سب سے پہلے جو ہے وہ 1 دن پہلے شہر کی صفائی کروائی جاتی ہے۔ اس صفائی کے بعد وہاں پہ جس دن آنا ہوتا ہے وہ پوری وارڈن فیصل آباد کی اٹھا کے اس روڈ کے اوپر لگا دی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چلیں جی، اس سے ایک تاثر جاتا ہے کہ کوئی بڑی پارٹی آ رہی ہے جس نے فیصل آباد کا وزٹ کرنا ہو، لائک جس طرح سے پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب نے فیصل آباد کا وزٹ کیا، یا اس وقت جو چیف منسٹر آف پنجاب ہے محسن نقوی صاحب نے وزٹ کیا تھا جب آٹے کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی، تو اس وقت یہ ایک فیلڈنگ کی جاتی ہے۔ اس کا لنک میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے کوٹ کی کہ 9 مئی کے واقعات کی جو اتنا سب کچھ ہو گیا تھا، اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی؟ کیا انٹیلیجنس اداروں کو اس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی؟ یا اگر رپورٹ تھی تو اس کو کیسے کلیئر کیا گیا؟ یا پھر جو ہمارے ادارے ہیں سیول ادارے وہ سو رہے تھے اس وقت؟ دیکھیں کہ ایک آرمی کے کسی ایک بلڈنگ کے اوپر حملہ ہو جائے اور آرمی سوتی رہے 2-2.5-3 گھنٹے 4 گھنٹے، اور پوری آرمی وہاں نہ ہو، وہ گورنر ہاؤس کراس کر کے آگے چلے جائے۔ خیر، یہ کچھ سوالات تھے
جو اس حوالے سے رات کی جو ویڈیوز ہیں، رات کے جو ٹی وی شو ہیں اس کے اندر ہو رہی تھی۔ اچھا، دوسری بات میں نے کی کہ جو میاں اسلم کے بارے میں جو لاہور کے ہیں اس کے اندر پولیس کی جو بربریت ہے اس حوالے سے، جس سے حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کل 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو سنی، اس ویڈیو کے اندر بھی ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ لوگ جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں کچھ بندوں آپ پکڑ رہے ہیں، تو میرے پاس بھی کچھ اپنے علاقے کے محلے کی لسٹ ہے، تو وہ جو ہیں ان کو بھی آپ اس میں ڈال کے اٹھا لیں تاکہ جو ہے وہ گند صاف ہو جائے۔ چلیں جی، گاندھی صاف کروانے کی غرض سے آپ لوگ ان کو اٹھوا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کا تو 9 مئی کے واقعات کے اندر تعلق ہی نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اب اوپر بیٹھا ہوا جو بندہ ہے جس نے آرڈر کیا ہو، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ نیچے جو ہے وہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ اب سیم اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ اسلم حسین کے جو واقعات ہیں، جو اس نے الزامات لگائے کہ اس کے بھائی کے، اس کے بہنوں کے گھروں پہ بار بار ریڈ ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور وہاں سے سامان جو ان کے ہاتھ لگ رہا ہے وہ نکل رہا ہے، اور سب سے جو بڑی جو افسوسناک بات انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی تھی اور اس کے جہیز کا سامان جو ہے وہ پولیس والے لوٹ کے نکل گئے۔ اچھا، کیا اسی طرح کی ایک پچھلے دنوں ایک پنجاب پولیس کے ایک ورکر کی ویڈیو لیک ہوئی جس کے اندر وہ تلاشی کے دوران ایک دراز سے پیسے نکالتا ہوا پکڑا گیا، لیکن چونکہ وہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر آ گیا تو پھر چیف منسٹر صاحب نے اس کی رپورٹ لی اور پھر اس کو نوکری سے جو ہے وہ عارضی طور پہ فارغ کر دیا۔ اب دوسری طرف جو اتنے بڑے الزامات لگائے گئے ہیں ان کا کیا اثر ہوگا ہماری سوسائٹی کے اوپر؟ اور سب سے بڑی جو بات ہے جو اس ایک سٹیٹمنٹ کے اندر لکھی گئی ہے، بیٹیاں مائیں بہنیں تو سانجھی ہوتی ہیں، تو ہماری سوسائٹی اس کی اجازت کیسے دے سکتی ہے کہ آپ کسی کے اوپر اس طرح کا الزامات لگا کے حملہ کر دیں؟ تو خدارہ کچھ سوسائٹی کو بہتر کرنے کی طرف آئیں اور پنجاب پولیس جو گلو بٹ بنی ہوئی ہے اس کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے کچھ اچھے سے سٹیپ لیں۔ ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں یا باقی جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو ہے جو اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں، اس حوالے سے پنجاب پولیس کے امیج کو بہتر کریں۔ پہلے سوشل میڈیا کے اندر ریپ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی اور ایون پوری سوشل میڈیا کے اوپر ایک بات پھیلی ہوئی کہ پنجاب پولیس کا جو کریکٹر ہے وہ اس لحاظ سے وہ بہت برا ہے ادر کنٹری کی طرح۔ تو ایک اور جو بات ہے کہ اب جو ہے ناکے کے اوپر کھڑے ہونے کے لوٹنے کی بجائے اب یہ جو گھروں کے اندر اس طرح سے گھس کے جو ہے وہاں سے چیزیں چرا رہے ہیں، تو خدارہ اس کے اوپر تھوڑا سا ایکشن لیں اور ایکشن لینے کے بعد حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور یہ جو جسٹیفیکیشن ہے وہ بھی دیں، اور اگر کسی اس کے اندر کچھ پولیس والے انوالو بھی ہیں تو ان کو سختی سے نپٹا جائے اور ان کو دیکھا جائے کہ یہ معاملات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔